اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضائل حسین بن علی علیہ السلام: حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین. صلوات پڑھیں محمد وعلی. رسول کے نواسے کا تذکرہ ہے، اس حسین کا تذکرہ ہے کہ جسے رسول نے اپنی زباں چسائی ہے، جسے رسول نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے، اور جسے رسول نے یہ کہہ کر اصحاب کو بتایا ہے: حسین منی وانا من حسین. اس حدیث میں دو جملے ہیں اور دو حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت کا نام رسول ہے، دوسری حقیقت کا نام حسین ہے، اور دونوں حقیقتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، ایک یہ حقیقت ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، دوسری یہ حقیقت ہے. اور یہ اصل میں نانا اور نواسے کی رشتہ داری کی وجہ سے جملہ نہیں ہے. پہلا جملہ فقط اگر کہہ دیا ہوتا کہ حسین مجھ سے ہیں تو بات یہیں تک رہ جاتی کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، نواسے کا وجود نانا کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، حسین ہے ہی رسول سے. لیکن اس جملے کی فضیلت اور بڑھ گئی جب اس کے ساتھ دوسرا جملہ آ گیا. کہ یہ یہاں تک بات اگر ہوتی تو عام بات رہتی کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، مگر اب رسول نے فرمایا انا من حسین، میں بھی حسین سے ہوں. اس جملے نے اس حدیث کو اور زیادہ حقیقی بنا دیا کہ دیکھو، نانا سے ہمیشہ نواسا تو ہوتا ہے. کبھی دیکھا کہ نواسا نانا سے ہو؟ کبھی دیکھا نواسا بھی نانا سے ہو؟ نواسا نانا سے ہوتا ہے. کبھی دیکھا نانا خود نواسے سے ہو؟ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ نانا خود نواسے سے ہو. مگر یہ فقط حسین ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے بھی ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بتا یہ رہے ہیں رسول کہ یہ فقط رشتہ داری کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ دو حقیقتیں ہیں، اور ان دو حقیقتوں کو زمانہ سمجھ لے. اگر رسالت کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر حسین کو سمجھنا ہے تو رسالت کو سمجھنا ضروری ہے. نانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی باتیں میری باتیں ہیں. حسین جو کہے تو یہ سمجھ لینا وہ میں نے کہا ہے. حسین کا عمل میرا عمل ہے. حسین جو کرے سمجھنا وہ میں نے کیا ہے. حسین جہاں جائے سمجھنا رسالت جا رہی ہے. حسین جو کام انجام دے وہ کام رسول کا کام ہوگا. کبھی یہ نہ کہنا کہ حسین یہ کیوں کر رہے ہیں. حسین کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں. اگر حسین مدینہ چھوڑے تو یہ حسین مدینہ نہیں چھوڑ رہے، یہ رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اگر رسول حسین کعبے پہ آئے تو یہ حسین کعبے پہ نہیں ہے، یہ رسالت موجود ہے.
بڑے بڑے اصحاب تھے. آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابی موجود تھے حسین کے زمانے میں، بڑے بڑے اصحاب موجود تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی؟ بڑے بڑے صحابی یزید کی بیعت کر چکے تو حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا مودودی صاحب. مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں اس جملے کو لکھا کہ زمانہ آج یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے صحابیوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، مگر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان صحابہ سے پوچھ کے بتائیں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کیوں کی؟ یہاں دیکھیں کہ ان بڑے بڑے صحابہ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر حسین کے لیے تو فرمایا تھا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، سارا زمانہ بیعت کر لے گا مگر حسین بیعت نہیں کریں گے. اور اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر آپ نے بیعت کیوں کی یزید کی؟ سوال یہاں سے ہوگا، سوال وہاں سے نہیں ہوگا کہ اگر سب نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. سوال یہاں سے ہوگا حسین نے نہیں کی تھی تو پھر باقیوں نے کیوں کی، بیعت کیوں کی؟ امام حسین بیعت کا انکار کر کے مدینے سے نکل گئے اور کہاں پہنچے ہیں؟ کعبے پہ پہنچے ہیں. فقط حسین اکیلے نہیں ہیں، حسین کے ساتھ میں ایک اور شخصیت ہے جو کعبے پہ آئی ہے اور اس سے بھی بیعت کا سوال ہوا تھا. وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، ابن زبیر ہے. وہ بھی کعبے پہ آیا ہے. کیوں آیا ہے کعبے پہ؟ کیونکہ کعبہ ہے جائے امن. کعبے پہ آپ جائیں گے تو ایک مکھی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں. اس نے دماغ لگایا ابن زبیر نے، کہا اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو مارا جاؤں گا اور میں یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتا مگر مرنا بھی نہیں چاہتا. کیا کروں؟ کہ یزید کی بیعت اگر نہیں کی تو ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، کعبے میں پناہ لے لو، کعبے میں رہوں گا. کسی کی ہمت نہیں کہ کعبے میں آ کے مجھے مروا دے، مجھے قتل کرا دے. آتا ہے خانہ کعبہ پر، پتہ لگتا ہے کہ یہیں پر فرزند رسول بھی موجود ہیں، امام حسین بھی کعبے پر آئے ہوئے ہیں. مگر عزیزو، عبداللہ بن زبیر کعبے میں اپنی جان بچانے کے لیے آیا تھا، حسین کعبے میں دین بچانے کے لیے آئے تھے، اپنی جان بچانے نہیں آئے تھے حسین. عبداللہ بن زبیر مدینے سے رات کی تاریکی میں چھپا کے نکلا تھا، حسین رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں نکلے تھے، بتا کے نکلے تھے کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. عبداللہ جان بچا کے بھاگا تھا مدینے سے، حسین فرار نہیں کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، بتا رہے تھے سب کو دیکھو میں جا رہا ہوں. ایک اور بات، عبداللہ بن زبیر مدینے سے گمنام راستوں سے نکلا تھا، حسین مدینے سے اصلی راستے سے نکلے تھے. کہا گیا کہ آپ بھی گمنام راستے سے نکل جائیے، جان کو خطرہ کا نہیں، میں شہرا سے نکلوں گا، اصلی راستے سے نکلوں گا تاکہ بتاؤں کہ دیکھو اپنی جان کو بچا کر مدینے سے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. دین کے لیے نکل رہا ہوں میں، اپنی جان کے لیے نہیں نکل رہا. آ گئے حسین کے پاس کعبے میں، یبن رسول اللہ حسین، آپ بھی یہاں موجود ہیں، میں بھی یہاں موجود ہوں، تو یہی رہتے ہیں بس. جب تک یزید کا یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا یہی رہیے. آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں، میں بھی محفوظ ہوں. بڑا چالاک تھا، بڑا تیز تھا، مگر یہ سوچ رہا تھا کہ فقط حسین اپنی جانوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اپنی طرح حسین کو سمجھ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی زندگی کے لیے آیا ہوں حسین بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے آئے ہیں. حسین نے کہا نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں رکوں. کہا مولا یہاں رک جائیے، یہاں قیام کیجئے، امن کی جگہ ہے، شانتی کا مرکز ہے مکہ، یہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا نہیں، کعبے سے زیادہ مجھ سے محبت کسی کو نہیں ہے. کعبہ مجھے پہچانتا ہے، میں کعبے کو پہچانتا ہوں. میں چاہوں تو کوئی زندگی بھر کعبے سے مجھے ہلا نہیں سکتا، مگر میں
اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آیا۔ 9 ذی الحج 8 ذی الحج تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس میرے قتل کے لیے لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، حاجیوں کے لباس میں خنجروں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور اب اگر میں یہاں سے نہیں نکلا تو وہ ہوگا کہ جو کبھی کعبے پہ نہیں ہوا۔ کعبے پہ کسی کا قتل نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، نہ آج تک ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس قتل ہونا امام کے ظہور کی علامت ہے۔ امام کا ظہور کب ہوگا؟ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ایک محترم نفس کا قتل کیا جائے گا۔ دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے کعبے کے پاس قتل کیا جانا، سب سے عظیم گناہ۔ حسین چاہتے تھے میں اگر رہوں تو کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ امن کی جگہ ہے کعبہ، اور قیامت تک ظہور امام تک امن کی جگہ رہے، کسی کا خون کعبے پہ نہ بہے۔ 8 ذی الحج کا دن ہے، اور وہ حسین کہ جسے کعبے سے بڑی محبت تھی اپنے قافلے سے کہتا چلو سامان سفر باندھو، کعبے کو چھوڑنا ہے، کعبے سے نکلنا ہے۔ اب دوبارہ آیا عبداللہ بن زبیر، یا رسول اللہ کیوں کعبے کو چھوڑ رہے ہیں، کعبے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کعبہ تو جائے امن ہے، کتنے بھی خنجر کیوں نہ آ گئے ہوں، کعبے میں آپ قتل نہیں کیے جا سکتے، کعبہ آپ کو بچا لے گا۔ کیا کہا؟ کعبہ آپ کو بچا لے گا۔ امام نے کعبے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ وہیں رکا رہا۔ عبداللہ بن زبیر کعبے پہ رکا رہا، کیوں؟ وہ سوچ رہا تھا نا کعبہ ہمیں بچا لے گا، کعبہ ہمارا محافظ ہے، یہ جائے امن ہے۔ امام حسین نے کعبے کو چھوڑ کے بتایا کہ جو اپنی زندگی کے لیے کعبے کو سپر بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو کعبے پہ رکتے ہیں اور سوچتے ہیں کعبہ بچا لے گا وہ اولاد زبیر ہوتے ہیں، مگر جو کعبے کو چھوڑ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا یہ سوچتی ہے کعبے پہ رہو کعبہ بچا لے گا، مگر حسین کعبے کو چھوڑ کر کعبے کو بچا رہے ہیں۔ کعبے کے ذریعے خود کو بچانے والے اور ہوتے ہیں، کعبہ چھوڑ کے کعبے کو جو بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اپنی جان چلی جائے، زندہ باد، ایک بات ہوتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے کسی چیز کو سپر بنانا۔ سپر کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ جب سپر استعمال کی جاتی ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، کوئی کسی چیز کو سپر بناتا ہے، کوئی کسی چیز کو سپر بناتا ہے، مگر سپر کیوں ہوتی ہے؟ زرہ، سپر، شیلڈ کس لیے ہوتی ہے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے سپر بنائی جاتی ہے۔ سامنے سے باہر ہو میری جان بچ جائے۔ وہ لوگ اور تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کو سپر بنایا، مگر حسین نے کعبے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دیا کہ کوئی کعبے کی طرف اگر حملہ ہو حسین کی جان چلی جائے مگر کعبے کی حرمت پامال نہیں ہوگا۔ یہ حسین ہے عزیزو، یہی تو ہے، اسی لیے تو حسین کو کہا حسین منی، مجھ سے ہے، یہ وہ عمل کرے گا کہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے۔ حسین ہرگز کعبے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ عزیزو یہ حسین کا جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اس وقت یہ گھر کسی کا تھا، مگر اب اس کا مالک حسین ہے۔ گھر کسی کا بھی ہو مگر مالک کون ہے؟ حسین ہے۔ کیوں مالک حسین ہے؟ کا فرش اعضا کس کی بچھی ہے؟ حسین کی۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین کا۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ حسین ہے۔ حسین ہے اس کا مالک۔ آپ
ایک حدیث سنتے جائیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ علامہ آیت اللہ شستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ دنیا میں 3 جگہ حسین کے روزے موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایک حسین کا روزہ ہے، مگر حدیث کا جملہ ہے 3 جگہ حسین کے روزے ہیں، اور ان تینوں جگہ کا احترام کرو۔ 3 جگہ حسین کے روزے ہیں۔ پہلی جگہ کربلائے معلیٰ۔ میں اور آپ سب یہ دعا کریں کہ پروردگار اس مجلس کے صدقے میں ہمیں کربلا امام حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ تو پہلی جگہ جہاں حسین کا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ کربلائے معلیٰ۔ دوسری جگہ جہاں حسین کا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ حسین کی فرش ازا۔ حسین کی فرش ازا، حدیث کے جملے، یہ دوسری جگہ ہے جہاں حسین کا روزہ ہے۔ اور تیسری جگہ جہاں حسین کا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ دل مومن کا، انسان کے دل کے اندر حسین کا روزہ موجود ہے۔ انسان کے دل کے اندر حسین کا روزہ موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، روایت کیا کہتی ہے؟ 3 جگہ ایسی ہے کہ جہاں حسین کا روزہ موجود ہے۔ کربلا میں حسین کی قبر، حسین کا روزہ، فرش ازا حسین کا روزہ، دل حسین کا روزہ۔ تو عزیزان محترم، جہاں حسین کا روزہ موجود ہو وہاں کیا احترام کیا جاتا ہے، کیا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم گئے کربلا کے محلہ کربلا میں امام حسین کا روزہ موجود ہے۔ روزے میں داخل ہوئے ایک مرتبہ سب سے پہلے ہمارے جوتوں کو، ہماری چپلوں کو جمع کر دیا گیا، اور عزیزوں، زائروں کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے عہدیدار کھڑے ہوئے تھے اور جوتوں کو سنبھال رہے تھے زائروں کے۔ یہ بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہونا اور ہوتا ہے، حسین کا خدمت گزار بن جانا اور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، آج حسین کے زائروں کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، اور اندر جانے سے پہلے یہ جوتیاں جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اندر گئے آپ روزے کے، تو آپ کیا روزے کو نجس کر سکتے ہیں؟ روزے پر کچھ کوڑا، کچھ گندگی، کوئی نجاست ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ وہ حرم ہے امام حسین کا۔ خیال رہے کہ وہاں کوئی گندگی نہ آنے پائے، اسے پاک رکھو، اسے پاکیزہ رکھو، اسے خوبصورت رکھو۔ وہ امام کا روزہ ہے، کا بالکل اسی طریقے سے ازا خانہ، فرش ازا امام کا روزہ ہے۔ یہاں بھی کوئی گندگی نہ آنے پائے، یہاں بھی کوئی نجاست نہ آنے پائے، یہاں بھی کوئی آلودگی نہ آنے پائے، اسے بھی پاک رکھو۔ کربلا پاک رکھو، امام حسین کا روزہ ہے۔ فرش ازا پاک رکھو، امام حسین کا روزہ ہے۔ تو اپنا دل پاک رکھو، کیونکہ دل میں بھی حسین کا روزہ ہے۔ اب جس دل میں حسین کا روزہ ہے، جس دل میں حسین کی محبت ہے، اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اس دل میں پیسوں کی، مال کی محبت نہیں ہوتی، اس دل میں کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی گناہوں کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے کربلا کو پاک کیا، حسین کا روزہ تھا، فرش ازا کو پاک کیا، حسین کا روزہ تھا۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لو، یہاں بھی حسین کا روزہ بن جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین کا روزہ ہے، یہ حسین کی مجلس ہے، یہ حسین کا گھر ہے، یہ حسین کی جنت ہے۔ جس پر بیٹھ گئے وہ حسین کا ہے، پھر ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ہوتا تو وہ آتے کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، وہ آتے۔ ہمارا ہوتا تو وہ آتے کہ جنہیں ہم نے بلایا ہے۔ ہم نے کسے بلایا ہے؟ مجھے بانی مجلس نے بلایا ہے، آپ کو بانی مجلس نے بلایا ہے، مگر کیا فقط ہم ہی آئے ہیں؟ کیا فقط ہم ہی آئے ہیں؟ اگر ان کی مجلس ہوتی، ان کا گھر ہوتا، تو وہی آتے جنہوں نے انہیں بلایا ہے، مگر فقط وہی نہیں آئے جنہوں نے انہیں بلایا ہے، اور بھی آئے ہیں لوگ جنہیں انہوں نے نہیں بلایا اور بلا نہیں سکے، وہ بھی آ گئے۔ بھائی ہمیں تو بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، آسمان سے فرشتے بلائے،
نہیں بلائے پھر بھی آ گئے، اہل بیتوں کو بلایا، دعوت نامہ دیا، کال کی، نہیں، پھر بھی اہل بیت آ گئے، بغیر بلائے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا ذکر ہے، حسین کی فرش ازا ہے۔ اور یہ روایت چھٹے امام سے ہے کہ جب حسین کا ذکر جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں اللہ کے، اور ملائکہ اس ذکر میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے، ہم اور آپ تو تبرک لے کے گھر چلے جاتے ہیں، ملائکہ بھی تبرک لے کے جاتے ہیں، ملائکہ بھی تبرک لے کے جاتے ہیں۔ کیسے آپ ملائکہ کو تبرک دیں گے؟ کوئی سب بات ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے ملائکہ کو تبرک دے سکے؟ کہ مومنین کو تبرک بانی مجلس سے ملتا ہے، ملائکہ کو تبرک خود فاطمہ زہرا سے ملتا ہے۔ جب جاتے ہیں ملائکہ واپس عرش پر اور اپنے دوسرے ملائکہ کی ٹولی سے ملتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں نا ان کو تو کہتے ہیں کہ کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا لگ رہا ہے تم کسی بڑی عظیم جگہ سے آ رہے ہو۔ کہا کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ایک عجیب خوشبو ہے، ایک عجیب نور ہے، جب گئے تھے تب نہیں تھا، واپس آئے ہو عجیب نور محسوس کر رہے ہیں، نورانیت ہے، خوشبو ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہا خوشبو کہاں سے آئی، نور کہاں سے ملا؟ کہا حسین کی مجلس ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا تو ہم بھی حسین کی مجلس میں بیٹھ گئے، حسین کی مجلس میں بیٹھے، حسین کا ذکر ہوا، اب واپس آئے ہیں تو تمہیں ہمارے اندر نور بھی محسوس ہو رہا ہے، خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ جو سن رہے تھے اور حسین کی مجلس میں نہیں آئے تھے انہیں افسوس ہوا، تعصف ہوا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی بتا دو وہ جگہ کہاں ہے جہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، جہاں حسین کی فرش ازا بچھی ہوئی تھی۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی، فرش ازا اٹھا لی گئی، اب وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں وہی جگہ دکھا دو جہاں مجلس ہوئی تھی، اور وہ ملائکہ پھر اسی جگہ پر آتے ہیں اور در و دیوار سے اپنے پروں کو ملتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں مجلس ہوئی تھی اب مجلس تمام ہو چکی ہے، مگر مجلس کا جو اثر تھا، جو برکتیں تھی، اب بھی اس گھر میں وہ برکتیں موجود ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں دوبارہ، دونوں دیوار سے کھڑے مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ آئے ہیں، ہم نے نہیں بلایا، ہاں دل میں ارمان تھا اس کے سب آئے، مگر بلانے کی قوت و طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ملائکہ خود بخود آ گئے ہمارے گھر میں۔ اور آج تو مولا عباس کی بھی مجلس ہے۔ ایک اور خاص چیز جو ہمیں ملی ہے نا عباس کے صدقے میں، وہ یہ ہے کہ جب کسی چاہنے والے نے امام زمانہ سے ملاقات کی تھی اور پوچھا تھا کہ مولا آپ کو کہیں اگر ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو تو بتائیں آپ کہاں کہاں آتے ہیں، تو مولا نے جو جگہ بتائی تھی کہ میں اس جگہ ضرور آتا ہوں۔ کون سی جگہ بتائی تھی امام اصل نے؟ امام نے بتایا تھا کہ جہاں عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں، جہاں مولا عباس کی مجلس ہوتی ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ امام آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، فاطمہ آتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ گھر کتنی اہمیتوں کا حامل بن جاتا ہے کہ جہاں یہ افراد تشریف لاتے ہیں، یہ افراد آتے ہیں۔ جب رسول خدا نے ایک منظر پیش کروں گا اور ربط مصائب، جب رسول خدا نے جناب سلمان فارسی کو بشارت دی ہے، سلمان مبارک ہو، تمہیں بشارت دیتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے۔ کہا اور کون جنت میں جائے گا؟ کہا جاؤ جا کے فضہ کو بھی بشارت دے دو، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ سلمان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں دروازے زہرا پر، تب گلباب کرتے ہیں، فضہ کون؟ کہا میں سلمان علی کا غلام۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہیں بشارت دینا چاہتا ہوں۔ کہا کس بات کی بشارت؟ کہا رسول نے بشارت دیا ہے فضہ تم بھی جنت میں جاؤ گی، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ فضہ نے کہا یہ جنت تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو جنت۔
ایک مرتبہ حیران ہو کے سلمان پوچھتے ہیں کیا تم جنت میں جانا نہیں چاہتی؟ کہ وہ جنت میں کیوں جانا چاہے جو پہلے سے جنت میں رہتا ہو؟ جنت میں تو تم جاؤ گے، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ کہا کیسے رہتی ہو؟ کہا جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر کی مالکہ فاطمہ خاتون خواتین جنت کی سردار ہے، اس گھر کے بچے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ تو جہاں جنت کے سردار رہتے ہو وہ گھر جنت نہیں ہوتا؟ جہاں جنت کے سردار رہتے ہو وہ گھر جنت ہوتا ہے۔ تو فضا نے کیا بتایا؟ ایک بات تو فضا نے بتا دی ہے، جنت وہ نہیں ہوتی جہاں دودھ کی نہریں ہوں، جنت وہ نہیں ہوتی جہاں میوے ملے، پھل ملے، کھانے کو سبزیاں ملے، جنت وہ نہیں ہوتی جہاں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو مل جائے، اسے جنت نہیں کہتے۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں جنت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں نزدیک میں علی ہو، حسن و حسین ہو، فاطمہ زہرا ہو، اسی لیے تو وہ جنت جنت ہے۔ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے تو اتنی اچھی جگہ کیوں ہے؟ اتنی اچھی جگہ نعمتوں کی وجہ سے نہیں ہے، اتنی اچھی جگہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں ہم کبھی علی کو دیکھیں گے، کبھی حسن کو دیکھیں گے، کبھی حسین کو دیکھیں گے، کبھی امام عصر کی زیارت کریں گے، اس لیے وہ جنت جنت ہے۔ تو جنت نعمتوں سے جنت نہیں بنی، جنت اہل بیت کے وجود سے جنت بنی۔ فضا نے کہا کہ میں ان کے درمیان میں رہتی ہوں کہ جو جنت کے مالکوں کے سردار ہیں، تو اب اگر عزیزان محترم ان کے وجود سے جگہ جنت بن جاتی ہے تو جوانان جنت کے سردار جس جگہ پر آ جائیں وہ جگہ جنت بن جائے گی، جنت کی مالکہ جس جگہ پر آ جائیں وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ مدینے میں جس گھر میں یہ تھے وہ گھر جنت تھا، جس فرش عزا پر آ گئے یہ وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت کا کمال۔ اتنی دیر تک اہل بیت اس فرش عزا پر رہتے ہیں، یہ فرش عزا، یہ گھر جنت بنا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مجلس تمام ہو جاتی ہے پھر صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے کہ اگلے سال تک اس گھر کو جنت باقی رکھے، بنائے رکھے جنت۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ صاحب خانہ کیسے رکھیں گے؟ کہ پھر اس گھر میں وہی کام ہو کہ جو اہل بیت کو پسند ہے، تاکہ بار بار اہل بیت کا آنا جانا اس گھر میں باقی رہے۔ مولا عباس کی تاریخ تھی، مولا عباس کا علم سجا ہوا ہے، مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، مولا عباس کی مصیبتیں کتنی سخت مصیبتیں ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہر شخص نے مولا عباس پہ تو گریہ کیا ہے، اور عجیب گریہ کیا ہے۔ حسین نے کمر کو تھام کے گریہ کیا، کیا کہا؟ الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ حسین کا گریہ تھا عباس کے لیے۔ کیوں گریہ تھا حسین کا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے؟ کہ وہ بھائی کی جو قوت بازو تھا، وہ بھائی جو میری قوت و طاقت تھا، آج وہ بھائی شہید ہو گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ عباس جب زندہ تھے کسی لعین میں ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے حسین کا سامنا کرے، حسین سے گفتگو کرے، کسی بدذات میں ہمت نہیں تھی، مگر عباس کے بعد لعین آ کے حسین کو تانے دے رہے تھے۔ حسین، جس عباس پہ ناز تھا وہ عباس کہاں گیا؟ بڑا ناز تھا حسین تمہیں عباس پہ، اسی لیے تو مرثیہ پڑھا ہے نا حسین نے، اے عباس آج تک جو آنکھیں تیرے وجود کے ذریعے سے آرام سے سوتی تھی نا، آج وہ آنکھیں جاگا کریں گی، اور جن آنکھوں میں تیرے وجود کا ڈر تھا نا، آج ان آنکھوں میں ڈر نہیں رہے گا، وہ آرام سے سوئیں گی۔ کیا مطلب تھا کہنے کا؟ کا مطلب یہ تھا کہ شب عاشور بڑی سخت تھی، مگر شب عاشور اتنے سخت موقع پر بھی ایک اطمینان اہل حرم کو تھا۔ وہ اطمینان کیا تھا؟ کہ خیموں کا پہرا دینے والے کا نام عباس تھا۔ ارے کس بدذات میں ہمت تھی، خیموں کی طرف آ جاتا۔ جتنے بھی لعین تھے حسین کے خیموں سے، بیویوں کے خیموں سے بہت دور رہتے تھے، کوئی پاس نہیں آتا تھا۔ کیوں پاس نہیں جا رہے ہو؟ کہ جانتے نہیں اس خیموں کا محافظ کون ہے؟ اس خیموں کا محافظ عباس ہے۔ تو عزیزوں، کیسے حسین نے عباس کا ماتم کیا؟ کمر کو تھاما اور کہا عباس
تیرے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی. زینب نے کیسے عباس کا ماتم کیا؟ زینب نے کیسے عباس کا ماتم کیا؟ عزیز تو پتہ ہے زینب نے کیسے عباس کا ماتم کیا؟ جب زینب نے عباس کی شہادت کی خبر کو سنا، حسین نے جب خبر کو سنا تو کمر پہ ہاتھ گیا. زینب نے جب خبر کو سنا اپنی چادر پکڑ کے کہا، ہائے میری چادر کا محافظ عباس، ہائے میرا غازی، ارے تو نے تو میری چادر کا، میرے پردے کا وعدہ کیا تھا عباس، ارے تو چلا گیا، یہ بتا میری چادر کون بچائے گا، میرے پردے کا کون محافظ ہوگا؟ عزیزو، زینب نے اپنی چادر کو پکڑ کے عباس کا ماتم کیا ہے. عباس کے مرنے کی خبر زینب کو پہنچ چکی تھی. زینب کو پتا تھا کہ عباس اب زندہ نہیں ہے، مگر لاشا نہیں آیا تھا عباس کا، علم آیا تھا، لاشا نہیں آیا تھا. عباس زندہ نہیں ہے، زینب کو پتا تھا. زینب کو یہ معلوم ہو گیا تھا عباس زندہ نہیں ہے. حسین شہید ہو گئے. حسین کے شہید ہونے کے بعد میں اب وہ قیامت کی جب مصیبت آئی ہے نا، سب سے بڑی قیامت کی مصیبت اہل حرم کے لیے کیا تھی؟ دشمنوں نے بیویوں کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا. یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. دشمنوں نے بیوی کے خیمے کا حملہ کر دیا تھا. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی بیوی، آپ کی گھر کی عورتیں کہیں موجود ہوں اور کچھ لفنگے، کچھ لڑکے ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہوں، کہ آپ کی غیرت نہیں جاگے گی؟ آپ کی غیرت جاگے گی. آپ کہیں گے ارے کس میں ہمت ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی میں کس میں ہمت ہے ہماری ناموس کی طرف آنکھ کو اٹھائے. عزیزو، آپ ذرا سوچئے، آپ کو اپنی ناموس کی کتنی فکر رہتی ہے، مگر کربلا میں حسین کی ناموس، ارے بدزاد لوگوں کا حملہ ہوا. ایک مرتبہ خیمے جلنے شروع ہوئے اور جلتے ہوئے خیموں میں جب مرحوم داخل ہو گئے، ارے بیوی اکیلی تھی، سہمی ہوئی بیویاں تھی، ارے ایک ایک لعین جاتا تھا، بیوی کے سر سے چادر کو چھیمتا تھا. زینب کو پتا تھا عباس نہیں ہے، مگر پھر بھی جب چادر چھینی، ارے بے ساختہ زینب کی زبان سے نکلا، بھیا عباس، ارے ذرا دریا سے آ، ارے میری چادر چھن رہی ہے، اے بھیا، ارے میری چادر کے محافظ. مگر جب چادر چھنی کوئی یاد نہ آیا، عباس یاد آئے. اسی لیے کہا جب ردا سر سے چھنی زینب صدائیں دیتی رہی، اے میرے بھیا عباس. میرا دل کہتا ہے خیموں میں چادر چھمتے ہوئے زینب تڑپتی ہوں گی، دریا کے کنارے عباس کا لاشا سڑپتا ہوگا، اور عالم تصور میں عباس کہتے ہوں گے، ہائے میری شہزادی، غلام شرمندہ ہے، غلام چادر کو بچا لینا. پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما. جو آنکھیں حسین کے غم میں رو رہی ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا. پروردگار تو واسطہ محمد والے محمد کا ان آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. پروردگار جس گھر میں حسین کا ذکر ہوا ہے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، اس گھر سے بلاؤں کو دور فرما. پروردگار 2 دن رہ گئے ہیں مظلوم کی عزاداری کے، پروردگار 2 دن رہ گئے ہیں ایام حسینیہ میں. ہمیں ہماری آنکھوں کو اتنی توفیق دے کہ جی بھر کے حسین پر آنسو بہا سکیں. پروردگار حسین کی حقیقی عزاداری کرتے کہ ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا حسین کی عزا کے صدقے میں وہ مرحومین کے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو عزاداری کرتے تھے ہمارے ساتھ، نوحہ و مجلس کیا کرتے تھے، پروردگار ان مرحومین کی اس عزا کے صدقے میں مغفرت فرما. پروردگار تیرے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.